أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان سے جماعت بہت حد تک متعارف ہو چکی ہے، کیونکہ بارہا نمازوں میں ان کی تلاوت کرتا ہوں اور بارہا خطبات میں اس مضمون کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوا ہے، دعوت اللہ کا مضمون۔ قرآن کریم کی آیات میں یہ عجیب بات پائی جاتی ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی طرف سے ان آیات کے مضمون کو خوب کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر جب دوبارہ ان پر غور کرتے ہیں تو ضرور کوئی نئی چیز انہی آیات میں سے ایسی ملتی ہے جن کی طرف پہلے توجہ نہیں گئی ہوتی اور جن سے مزید بین انسان کے لیے فائدے کے سامان ہوتے ہیں۔ ان آیات کے پر بھی میں نے جب بھی غور کیا ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئی بات ان سے ان میں نظر آئی، کوئی نیا نقطہ ہاتھ آیا، اور اسی لیے آج میں نے دوبارہ اس مضمون کو شیرتے ہوئے انہیں آیات کا سہارا لیا۔ قرآن کریم جہاں تبلیغ کا مضمون بیان کرتا ہے وہاں صبر کے مضمون کو ضرور ساتھ باندھتا ہے، کبھی براہ راست کبھی بالواسطہ، لیکن تبلیغ اور صبر کو الگ الگ کر کے انفرادی طور پر ایک دوسرے سے جداگانہ شکل میں پیش نہیں کیا گیا۔
لیکن یہاں اس مضمون میں اس آیات میں جس صبر کی طرف اشارہ ہے وہ ایک بہت بڑے چیلنج کے نتیجے میں پیش آنے والا صبر ہے۔ عام حالات میں جب انسان کسی کو تبلیغ کرتا ہے تو طبعاً ایک منفی رد عمل سامنے آتا ہے، اور تبلیغ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بے وجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، مجھے شکار کرنا چاہتا ہے، اور شکار کا رد عمل خواہ وہ حیوانی شکار ہو، پرندوں کا ہو، چوپایوں کا ہو یا انسانوں کا، ایک ہی طرح ہوا کرتا ہے۔ شکار اول طور پر شکاری سے بھاگتا ہے، اس لیے شکار کے ساتھ صبر کا مضمون خود بخود وابستہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بیان ہوئی ہے، شکار ایسے لوگوں کا جو خود شکاری ہوں، جو دشمنی میں اپنے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے جو باتیں میرے سامنے ہیں میں آپ کے ساتھ تفصیل سے ان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ صرف جو معید ہو، نرم مزاج ہو اور جس میں شر نہ پایا جاتا ہو، صرف اسی کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ جہاں تک تجربے کا تعلق ہے یہ درست ہے کہ وہ لوگ جن میں سعادت پائی جاتی ہے جو ظاہری طور پر نرم مزاج رکھتے ہیں ان میں تبلیغ نسبتاً زیادہ فائدہ دیتی ہے، لیکن کوئی قاعدہ کلیہ اس کا نہیں بنایا جا سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعتوں میں نرمی پائی جاتی ہے اور مداحنت پائی جاتی ہے۔ نرمی اخلاق کی وجہ سے نہیں بلکہ منافقت کی وجہ سے پائی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جب احمدیوں کا تبلیغ کا واسطہ پڑتا ہے تو بعض دفعہ عمریں گزار دیتے ہیں، 1 انچ بھی آگے نہیں آتے، اور احمدی بھولے بھالے بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت شریف آدمی ہے، بہت کبھی مخالفت نہیں کرتا، ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے، مگر اپنی جگہ اسی طرح قائم جس طرح پہلے تھا، اور اس کے ساتھ تعلقات میں انسان اپنی عمر ضائع کر دیتا ہے۔ جہاں تک انسانی تعلقات کا معاملہ ہے، ہر شخص سے تعلق اچھا رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تبلیغ کی نیت سے جب تعلق رکھا جاتا ہے تو وہ ایک مقصد اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس کو تبلیغ کی جائے وہ قریب آئے، قریب تر آئے، یہاں تک کہ کلیتاً وہ صداقت کی جھولی میں آ پڑے۔ بس تعلق جہاں تک عام تعلق ہے اس سے کوئی کسی کو منع نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم نے نصیحت فرمائی ہے کہ دنیا داری کے تعلقات میں تم ہر ایک سے تعلقات رکھو، لیکن جہاں بامقصد تعلق ہے وہاں مقصد رہنمائی کرے گا کہ یہ تعلق کتنی دیر تک قائم رہنا چاہیے، اور بے سود تعلق تو نہیں ہے۔ بس جو تعلق تبلیغ کی نیت سے کیا رکھا جاتا ہے اس میں ضروری ہے کہ انسان اس بات پر نظر رکھے کہ جس سے تعلق رکھا جا رہا ہے وہ وقت کو ضائع تو نہیں کر رہا، وہ قریب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اگر ایک شخص اپنی جگہ پہ اٹکا رہے اور انسان عمر اس کے ساتھ گوا دے تو اس کی عمر ضائع جائے گی، صرف اس کی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں کی عمریں ضائع جا رہی ہیں جن کی طرف وہ توجہ دے سکتا تھا۔ بس ایک شکاری کا وقت جب ضائع جاتا ہے تو بہت سے نقصانات اس کو پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے شکار کے پیچھے لگا رہتا ہے جس کو چھوڑ کر دوسرا شکار اس کے ہاتھ آ سکتا تھا، مگر یہ روحانی شکار ہے۔ وہاں تو یعنی دنیا کے شکار میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شکاری ایک شکار کے ساتھ لگ جائے تو باقی پرندوں کی کوئی غنیمت ہے، ان کی قسمت جاگ گئی کہ ایک بے وقوف شکاری غلط سمت میں چلا گیا۔ لیکن وہ روحانی پرندے جو ابراہیم کے پرندے ہیں وہ تو مارے جاتے ہیں زندہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خدا سے شکار کا طریقہ سیکھا تھا
تو یہی پوچھا تھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے. بس مومن کا شکار اگرچہ باتیں شکار کی بھی ہوں بالکل برعکس نتیجے کے لیے کیا جاتا ہے. عام دنیا کی شکاری مارنے کے لیے شکار کرتا ہے، مومن زندہ کرنے کے لیے شکار کرتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی صرف بیان فرمائی گئی کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں لیحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں، اس وقت استجیبوا، ان کے ساتھ ان کی آواز پر لبیک کہا. تو جب میں شکار کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں تو یاد رکھیں ہم نے زندہ کرنے کے لیے شکار کرنا ہے. بس وہ شکار جو کسی آدمی کی غفلت کی وجہ سے زندگی سے محروم رہ گیا اور غلط توجہ کے نتیجے میں عدم توجہ کا شکار ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی، اس کا گناہ بھی تو کچھ اس کے ساتھ آئے گا. اس لیے مومن کو اپنی زندگی کے اوقات کی بڑی تفصیل سے نگرانی کرنی ہوتی ہے. اس کے وقت کی ایک قیمت ہے، اس کے وقت کے لمحے لمحہ کا ایک حساب ہے اور عام وقت کی طرح اس کا وقت نہیں ہے. اسے اپنے ہر وقت کے ہر حصے کی قیمت حاصل کرنی ہے یا حساب چکانا ہے. اگر قیمت حاصل نہیں کرتا تو خدا کے سامنے اسے حساب دینا ہے. بس جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ شرفاء میں سے تبدیلی ہونی چاہیے، نرم لوگوں میں تبدیل ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ نگرانی بہت ضروری ہے کہ اس تبلیغ کا فائدہ ہے نہیں ہے، کس حد تک ہے، اور ایک حد کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی سپرد کیا جائے اور انسان ایسے شخص سے ہاتھ کھینچ لے جو کسی طرح سے قبول نہیں کرتا. لیکن اس کے برعکس بھی ایک شکل ہے. بعض لوگ شدید مخالف ہوتے ہیں اور عام طور پر لوگ ان مخالفوں کا شکار نہیں کرتے، اس سے رخ نہیں کرتے. قرآن کریم کی ان آیات میں خصوصیت سے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھی شکاری ہو، تم بڑے بڑے خوفاروں کا شکار کرنے نکلے ہو، ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالنے نکلے ہو جو تمہاری جان کے دشمن ہیں. ان کا جب بس چلے وہ تمہیں ہلاک کر دیں، تمہیں تباہ و برباد کر دیں، تمہارا کچھ بھی باقی نہ چھوڑے. جاؤ خدا کا نام لے کر ان پر ہاتھ ڈالو. اور ہم تمہیں گر سکھاتے ہیں کہ کس طرح ان کو ان پر فتح یاب ہونا. گر کی بات بعد میں آتی ہے، لیکن یہاں دیکھیں کہ مقصد کتنا بلند بیان کر دیا مومن کے لیے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، دیکھو اچانک تم کیا دیکھو گے کہ وہ شخص جو شدید دشمن ہے تمہارا، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ جان نثار دوست میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں نصیحت اس بات کی ہے کہ جو دین کے بڑے بڑے مخالف اور بظاہر سختی سے دین کے ساتھ ٹکرانے والے لوگ ہیں، جن سے تمہیں بظاہر کوئی خیر کی امید نہیں ہے، ان کا بھی رخ کیا کرو. ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے جواہر پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ ہاتھ آئیں گے تو بہت قیمتی خزانہ آتا ہے. بس اسلام کے آغاز میں ہم یہی حالات دیکھتے ہیں کہ وہ جو جاہلیت میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو اسلام کے سب سے بڑے دوست بنے اور غیر معمولی تقویت ان کی وجہ سے اسلام کو حاصل ہوئی. بس آپ اپنی تبلیغ میں دشمنوں پر بھی ہاتھ ڈالیں کیونکہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان لوگوں میں سے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہونے کے دعوے دار ہیں اور آپ کی غلامی کو اپنا فخر سمجھتے ہیں. بس وہ انداز سیکھیں شکار کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے. ابراہیمی انداز کو آگے بڑھا دیا گیا ہے، ابراہیم کی سنت کو مزید سیکل اور کر دیا گیا ہے، مزید چمکایا گیا ہے.
ابراہیم کو تو یہ حکم تھا کہ ان پرندوں کو پکڑو جو تم سے مانوس ہو سکتے ہیں، اور یہ تبلیغ کا پہلا دور ہے۔ وہ لوگ جو شرافت سے بات کو سنیں، جن کے ساتھ تھوڑا سا پیار کیا جائے تو وہ سبن نرمی رکھتے ہوں اور پیار کا جواب پیار سے دینے والے ہوں، یہ ابراہیمی طیور ہیں۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد جو پرندے کیے گئے ہیں وہ خوفناک دشمن ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ دیکھیں بھی آپ کو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات تبدیلیاں کر کے دکھائیں وہ ایسے ہی لوگوں میں ایک، جیسا کہ بیان فرمایا گیا ہے، تم دیکھو گے کہ تمہارے خونخوار دشمن جان نثار دوست بن جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پتھروں کو موم کر دیا، ایسے پتھر پھاڑے اور ان سے زندگی کے چشمے بہا دیے کہ انبیاء کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی صحبت میں کچھ سال گزارے تھے، ان سے آپ کے حضور کے وصال کے بعد کسی نے سوال کیا کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتائیں، ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے، جس پیار اور محبت سے آپ کو تذکرہ کر سکتا ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ یہ سن کر بات جواب دینے کے لیے وہ صحابی زار قطار ہونے لگے، ان کی ہچکی بن گئی۔ پوچھنے والے نے تعجب کیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے تو صرف اتنا سا سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ بتائیے، آپ کی شکل کیسی تھی، اور یہ صاحب بجائے حلیہ بتانے کے رونے لگے۔ جب کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنی جذبات پر قابو پایا تو جواب یہ دیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری زندگی پر دو ہی وقت آئے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ میں دشمنی میں اتنا شدید تھا کہ نفرت کی وجہ سے میں اس چہرے کو دیکھ نہیں سکتا، ایسی کراہت آتی تھی، ایسا غصہ آتا تھا ان کے نام سے کہ بار بار مواقع آئے مگر میں آنکھ اٹھا کر نفرت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا غلام بنا تو ایسی کایا پلٹی کہ محبت نے جوش مارا اور محبت کی وجہ سے میری نظر نہیں ٹکتی تھی اس منہ پر۔ خدا کی قسم آج میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ محمد مصطفیٰ کا حلیہ کیا تھا تو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ میری نظروں نے کبھی نفرت سے نہیں دیکھا، کبھی محبت کے وفور سے نہیں دیکھا، اور واقعتاً میں نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تفصیلاً کیا تھا۔ بس دیکھیں اس آیت کریمہ کا وہ کیسا زندہ ثبوت ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح تم تبلیغ کر کے دیکھو، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دشمنوں میں سے تمہیں حیرت انگیز طور پر محبت کرنے والے وجود ملیں گے، اور دشمنوں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ معجزے اتنی دفعہ ہوئے ہیں، اس کثرت سے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ سارے عرب کی تو تقریباً نفرت میں ہوئی تھی ابھی۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں کیسے سخت دشمن تھے۔ وہ ایک واقعہ جو احد سے گزرا ہے، جس کا دکھ جب بھی پڑھتے ہیں تو انسان کے دل میں اس طرح تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل کا واقعہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے نڈھال ہو کے شہیدوں کی طرح زمین پر جا پڑے اور آپ کے اوپر دوسری لاشیں آ گئی۔ ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ جب بھی انسان پڑھے اس کی عجیب گداس کی کیفیت ہوتی ہے، بھیگی آنکھوں کے بغیر یہ واقعہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اور اس واقعہ میں سب سے بڑا نمایاں کردار خالد بن ولید نے ادا کیا تھا۔ یہ وہ جرنیل تھا جس نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، معلوم کر لیا کہ مسلمانوں سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور بھاگتے ہوئے کفار کے لشکر کو بالکل دم پلٹ دیا، ان کا رخ بدل دیا اور اپنے سواروں کے ساتھ
مسلمانوں کے عقب سے حملہ کر کے وہ فتح جو تقریباً مکمل ہو چکی تھی اسے وقتی طور پر ایک شکست میں بدل دیا. یہ وہ خالد ہے. اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اسیر ہوئے، جب آپ کے عشق کا تیر ان پر لگا، ایسی کایا پلٹی ہے کہ اس کے بعد تمام زندگی ہر جہاد میں اس شوق سے حصہ لیا کہ کاش میں بھی شہید ہوں، لیکن یہ حسرت پوری نہ ہو سکی. اس کثرت سے آپ نے اسلام کے لیے جہاد کیا ہے اور ایسی شاندار صفت سالاری کی ہے کہ اسلام کے جہاد کے نام کے ساتھ ہی خالد بن ولید کا نام اچانک ابھر کر سامنے آ جاتا ہے. لیکن جان دی کیسی حالت میں بستر پر پڑے ہوئے ہیں، جان کے لیے کی حالت تھی. ساتھیوں سے کہا میرے پیٹ سے کپڑا تو اٹھاؤ. انہوں نے کپڑا اٹھایا. کہا کوئی 1 انچ دکھاؤ کہ جہاں زخموں کا نشان نہ ہو. سارا جسم میرا زخموں سے چور ہے اور داغدار ہے. جانتے ہوئے زخم میں نے کیوں کھائے؟ اس شوق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جان دوں، میں بھی شہیدوں میں شمار ہوں، لیکن وائے حسرت میرے مقدر میں یہ نہیں تھا. اور آج بستر پر جان دے رہا ہوں. الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. یہ ایک اور زندہ اور تازندہ مثال اس شاعر کی سچائی کی بن گئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام پرندوں کی شکاری نہیں ہیں. یہ تو شکاری پرندوں کے شکاری، خوفار جانوروں کے شکاری ہیں. اور ان کی ایسی کایا پلٹتے ہیں کہ حیوانوں کو انسان اور انسانوں کو خدا نما انسان بنانے والے ہیں، خدا نما انسان بنا دینے والے ہیں. یہ مضمون ہے اس آیت کا. بس اگر ہم جیسا کہ ہمارا یقین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف غلام بلکہ عاشق غلام ہیں، اگر ہم اس خاطر اس دنیا میں قائم کیے گئے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی سنت کو دوبارہ زندہ کریں اور زندہ کر کے سارے عالم میں جاری کر دیں، تو پھر ہمارا فرض ہے. ہمارا فرض کیا؟ ہمیں اس بات کی لو لگ جانی چاہیے، یہ دھن لگ جانی چاہیے کہ اپنی ذات میں اس سورہ محمد کی زندہ کر کے دکھائیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 طریق پر ہے. ایک تو ہمیشہ کے لیے اپنے خدا کے ساتھ وہ زندہ ہے اور اس زندگی پر کبھی کوئی موت نہیں آ سکتی. لیکن آپ کی ایک زندگی امت محمدیہ میں ہو کر ہے. جہاں کوئی مسلمان روحانی طور پر مرتا ہے وہاں اس زندگی میں کمی آ جاتی ہے. جہاں کوئی مسلمان روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور زندگی ملتی ہے. یہ وہ زندگی ہے جس کا ہر غلام محمد سے تعلق ہے. یہ وہ زندگی ہے جس کا آج جماعت احمدیہ کے ساتھ تعلق ہے. بس ہر میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو جب بھی آپ زندہ کرنے کی توفیق پائیں گے، آپ یقین رکھیں کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کو اپنے اندر زندہ کیا. دعوت اللہ کی شان کو اپنے اندر پوری طرح زندہ کریں. یہ مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمنوں سے اور دشمنوں کے لیڈروں سے ڈرے نہیں بلکہ ان تک پہنچے اور حکمت اور پیار کے ساتھ اس طریق پر جس طریق پر اس آیت نے آپ کو تبلیغ کا وہ سکھایا ہے ان کو بھی ضرور پیغام پہنچائیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ کی فضل سے بعض دفعہ حیرت انگیز طور پر بے شمار پھل عطا ہوتے ہیں. کیونکہ دشمنوں میں سے جو لیڈر ہیں اگر وہ آئیں تو اکثر وہ اکیلے نہیں آتے بلکہ ان کے ساتھ قوم کی قوم آیا کرتی ہے. بعض ملکوں سے تبلیغ کی رپورٹیں آتی ہیں، ان میں ایسے واقعات کثرت سے ملتے ہیں کہ فلاں علاقے میں احمدیت کو کوئی نام نہیں سننا چاہتا تھا، وہاں میں جو سب سے بڑا دشمن تھا اس تک پہنچے اور جب باتیں کی تو یہ معلوم کر کے حیران رہ گئے کہ اس کے اندر سازش پائی جاتی. کچھ دیر میں اس نے اپنے رویے کو تبدیل کیا، پھر اس نے دلچسپی لینی شروع کی، پھر وہ خدا کے فضل سے احمدی ہوا اور اس کے نتیجے میں گاؤں گاؤں میں اب احمدیت پھیلنی شروع ہو گئی.
ایسی ایک رپورٹ انڈونیشیا سے بھی ملی ابھی کچھ عرصہ ہوا کہ وہ صاحب جو ایک علاقے کے پیر کے علاقے سے بڑے معزز کافی وسیع طور پر لوگوں پر اثر رکھنے والے، وہ پہلے احمدیت کے دشمنی میں اول تھے. جب وہ احمدی ہوئے تو ان کا مشغلہ یہ بن گیا ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں، وہاں اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے کیسا پایا. وہ جب ان کو بتاتے ہیں کہ ہاں تم ہمارے پیر تھے اور پیر ہو، تو کہتے ہیں میں تو اب کسی اور کا مرید بن چکا ہوں، میں تو پیر نہیں رہا، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. تو پھر بعض دفعہ وہ گاؤں والے جس میں شرافت ہے وہ کہتے ہیں تم ہمارے اب بھی پیر ہو، جسے تم نے قدم رکھا ہے وہیں ہمارا قدم پڑے گا. اور اللہ کے فضل کے ساتھ اس علاقے میں جہاں پہلے احمدیت کا نشان بھی نہیں تھا وہاں کثرت سے جماعتیں بننی شروع ہو گئی. یہ ایک ملک کی بات نہیں ہے، ہر ملک پر یہ بات اسی طرح ثابت آتی ہے. یہاں بھی بہت سے ایسے نوجوان ہیں یا دوسری عمر کے لوگ ہیں جن کے اندر لیڈری کی صفات پائی جاتی ہیں. ایسے ہیں جن کے اندر لیڈری کی صفات کے ساتھ اسلام دشمنی بھی پائی جاتی ہے، اور وہ نمایاں طور پر اسلام کی مخالفت میں یا حق کی مخالفت میں جس رنگ میں بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ان تک بھی پہنچنا چاہیے، اور اس کو یہ پہنچنے کے بہت سے ذرائع ہیں. فرانس کو جب میں پیش نظر رکھ کر بات کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں جماعت بہت چھوٹی ہے، اور ابھی تک فرانسیسی قوم کے ساتھ ان کا گہرا رابطہ نہیں ہو سکا. نتیجتاً فرانس میں آج تک جتنی بھی تبلیغ ہوئی ہے اکثر و بیشتر وہ غیر فرانسیسی کو ہوئی ہے. مثلا یہاں موروکو سے آنے والے لوگ ہیں، یہاں افریقہ کے مختلف ممالک سے آ کر بسنے والے لوگ ہیں، یہاں پاکستانی ہیں. جہاں تک تبلیغ ہوئی ہے عام طور پر ان لوگوں میں ہوئی ہے. اور فرانسیسی کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ دنیا پرست ہے، وہ دنیا دار ہے، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے دین میں. جب بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جواب دے دیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر قوم میں خدا تعالیٰ نے نیک فطرت لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور دشمنوں کی دشمنی کے بھیس میں بھی آپ کو بڑے نیک فطرت لوگ ملیں گے. جو شدید مخالف دکھائی دیتے ہیں وہ جب نرم بٹتے ہیں تو ان کے اندر ایک حیرت انگیز انقلاب برپا ہو جایا کرتا ہے. بس آپ کی ہمت اگر ٹوٹ جائے تو فرانس کی ہمت ٹوٹ جائے. آپ کے سپرد قوم کی قسمت کی گئی ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ جب داعی اللہ ہمت ہار دیتا ہے تو در حقیقت اس ساری قوم کی ہمت ٹوٹتی ہے. نصیحت کرنا بڑا مشکل کام ہے. نصیحت کرنے کے لیے غیر معمولی طاقتوں کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن کریم نے صبر کی ترتیب فرمائی. اور یہ وہ دوسرا پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. لیکن یاد رکھو یہ بولنے یوں ہی رونمانی ہو جایا کرتے. دشمنوں کو دوست بنانا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ضرورت ہے، کیونکہ سارا خطاب واحد میں ہے اور اس میں اول مخاطب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور آپ کو جو صبر عطا ہوا تھا وہ لفظ صبر کے تابع پوری طرح بیان نہیں ہو سکتا. اس لیے جہاں عام مومنوں کا صبر کا ذکر فرما کر کے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا جمع کے صیغے میں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جہاں واحد کی بات کی ہے. پھر اب جمع کا ذکر چھوڑ دیا ہے، جس طرح پہلے کا کر کے یعنی تو کر کے مخاطب کیا جا رہا تھا. مومنوں کا عمومی ذکر کرتے ہی خدا پھر واپس اس مضمون پہ بڑھتا ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اس عظیم مقصد کو ایک عظیم اخلاق کا تو حصہ دیے گئے انسان کے سوا اور کوئی پورا نہیں کر سکتا. وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کو بھی ملے گا،
لیکن اصل کامیابی جو غیر معمولی اور اعجازی کامیابی وہ اس کو ملے گی جسے حظ عظیم عطا ہوا ہے. حظ کہتے ہیں حصے کو، ٹکڑے کو، اور بہت عظیم ٹکڑا ملا ہے. کس چیز کا ٹکڑا یہ بیان نہیں فرمایا. صبر کی بات ہو رہی ہے، اس لیے پہلا ذہن جماعت صبر کی طرف جاتا ہے. اور اس پہلو سے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو بلا شبہ اس سے بڑا صابر انسان کبھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. ہر میدان میں صبر کی ہر آزمائش میں آپ اس شان سے پورے اترے ہیں کہ اس کی کوئی مثال کہیں دکھائی نہیں دیتی. ذاتی نقصان کی کیفیت دیکھ لیجیے، مختلف نوعیتوں کے ذاتی نقصان کی کیفیت دیکھ لیجیے، اپنے عزیزوں اور پیاروں کے دکھ برداشت کرنے کی کیفیت کو دیکھ لیجیے. صبر کے جتنے بھی امتحان آ سکتے ہیں وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف زندگی کے حصوں میں مختلف شکلوں میں آئے، اور حیرت انگیز طور پر آپ نے ہر امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل فرمائی، ایسی جو چاند سورج کی طرح روشن کامیابی ہے. اول زندگی میں آپ کے والد کا وصال بعض روایات کے مطابق آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، یعنی پیدا ہی یتیم ہوئے، اور چھوٹی عمر تھی کہ والدہ کا وہ وصال ہو گیا. اب بالکل والد اور والدہ کے بغیر بچپن میں آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنا پڑی. اور اس صبر کے ساتھ، اس شان کے ساتھ آپ نے یہ دور گزارا ہے کہ اس میں ایک ذرہ بھی احساس کمتری کو داخل نہیں ہونے دیا. عام طور پر لوگ صبر کے امتحان کے وقت منفی صفات دیکھتے ہیں، لیکن جہاں تک میں نے انسانی فطرت پر غور کیا ہے، یتاما کے لیے سب سے بڑا امتحان احساس کمتری کا امتحان ہوتا ہے. وہ یتیم جو صبر نہ کر سکے وہ لازماً احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور احساس کمتری پھر بہت سے بھیانک کردار پر منتج ہوتا ہے. اکثر دنیا میں ٹیڑھے دماغ، خطرناک سوچنے والے، غلط فلسفے دنیا کو دینے والے، اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو کسی نہ کسی زندگی کے دور میں احساس کمتری کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یسیری اور یتیمی کا دور اس شان کے ساتھ ان کیفیتوں سے متاثر ہوئے بغیر گزارا ہے کہ آپ کے سپرد دنیا کا عظیم ترین کام کیا گیا ہے. یعنی نبیوں میں سے بھی آپ کے سپرد جو کام ہوا ہے وہ اور کسی نبی کو نہ صرف ایک میں دیا نہیں گیا بلکہ اس کا ایک معمولی حصہ بھی نہیں دیا گیا. سارے عالم کو خدا تعالیٰ کی چوکھٹ پر لا ڈالنا ایک ایسے شخص کے سپرد کیا گیا جس کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، لوگوں کے رحم و کرم پر بلتا رہا، اور جس نے جب دعویٰ کیا تو ساری اپنی قوم کلیہ تک اس کی دشمن ہو. یہ حظ عظیم کی بات ہو رہی ہے. صبر کا حصہ ملا تو اتنا بڑا کہ اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں دکھائی دے. پھر آپ کے بیٹے ہوئے، کہتے ہیں 11 بیٹے پیدا ہوئے، اور 11 کے 11 چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے. بہت بچپن میں یا چند سانسوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد، اور ہر بچے کی پیدائش پر دشمن ہنستا تھا اور مذاق اڑاتا تھا، اور آپ کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتا تھا کہ دیکھو یہ تو لاولد مرا جاتا ہے اور دنیا کی بادشاہی کے دعوے کرتا ہے. مجھے یاد ہے حضرت مسیم علیہ السلام کے متعلق جب یہ ذکر ہم پڑھتے تھے کہ بشیر اول فوت ہوا تو کس طرح دشمن نے بغلیں جو بجائیں اور کس طرح صحابہ کے دل خون ہوئے، اور بعض واقعات جب صحابہ کے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شدید تکلیف کی حالت میں تھے، لیکن حضرت مسیم علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں تھا. آپ جانتے تھے کہ خدا کا وعدہ ضرور پورا ہوگا. یہ بچہ فوت ہو گیا ہے تو کوئی اور مقدر والا بچہ بعد میں عطا ہوگا. لیکن جو صحابہ تھے وہ جانتے ہیں کہ ان کے دل کی کیا کیفیت تھی.
اس واقعہ کو دیکھ کر جب میرا ذہن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے تو ساری روح پگھل کر آپ کے لیے ضرور بچ جاتی ہے. کتنی عظیم آزمائش تھی. ابتر کہنے والے چاروں طرف پھیلے پڑے تھے. ہر بچے کی وفات کے بعد ابتر کے نعرے اٹھتے ہیں. تبھی تو قرآن کریم نے یہ ذکر محفوظ فرمایا ہے کہ ان شانیہ کا ہوگا ابتر. اے محمد تو دیکھے گا کہ تیرے دشمن ابتر رہ جائیں گے اور ان کی اولادیں تیری اولادیں بن جائیں گی. لیکن جہاں تک اس وقت کی دنیا کا تعلق ہے ان کو تو ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی. یہ روحانی طور پر یہ ساری کی ساری قوم محمد مصطفیٰ کے بندوں میں لا کے ڈال دی جانے والی تھی. وہ تو یہ دیکھتے تھے کہ ایک بیٹا بہت ہوا پھر دوسرا ہوا پھر تیسرا ہوا پھر چوتھا ہوا اور ہر دفعہ مزید مذاق اڑا کر اسے اپنی دانش میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اور نہ محمد کچھ کر سکتا ہے نہ محمد کا خدا کچھ کر سکتا ہے. یہ تانا دیکھیں ہر پیدائش اور ہر موت کے بعد کتنی شدت کے ساتھ آپ کے دل کو چیختا ہوگا. لیکن آپ صبر اور عزم کا ایک پہاڑ تھے. ایک موقع پر ایک روایت آتی ہے کہ ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا اور وہ شدید تکلیف کی حالت میں اس کی قبر پر کھڑی گریہ ازاری کر رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا جی صبر کرو. اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہنے والا کون ہے. اس نے کہا کہ صبر اپنا بیٹا فوت ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے. آرام سے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ دیا صبر کرو. صبر کوئی آسان بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہا بیوی میرے 11 بچے پیدا ہوئے اور 11 فوت ہو گئے اور یہ کہہ کر آگے چل پڑے. کسی نے کہا نادان بے وقوف بڑھیا تم نے کیا بات کی ہے, یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دوڑی پیچھے گئی, یا رسول اللہ مجھے معاف کرتے میں صبر کر لوں. آپ نے فرمایا صبر کا ایک وقت ہوا کرتا ہے, وہ وقت گزر چکا ہے. وقت تو ہر ایک کو صبر دے ہی دیتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ فرمایا کہ وہ صبر کرنے والا ہے تو صبر کہہ کے نہیں فرمایا, عام مسلمانوں کے ذکر پر فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا. اس عظیم مقصد کو صبر کرنے والوں کے سوا کوئی نہیں پا سکتا. اور پھر دیکھیں ہمارے آقا و مولا کو کس طرح جدا کر کے ممتاز کر کے ان کا ذکر اس آیت میں فرمایا, اس آیت کے حصے میں فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس عظیم مقصد کو حقیقت میں پانے والا تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اسے صبر میں سے حظ عظیم عطا کیا گیا ہے. اور حظ عظیم کو چونکہ پوری طرح کسی ایک مضمون سے باندھا نہیں گیا, اس لیے حظ عظیم میں وہ پچھلا سارا مضمون آ گیا ہے جو اس آیت کے شروع میں. اور اس پہلو سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نہ صرف صبر سیکھنا ہوگا بلکہ حظ عظیم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ تو پانا ہوگا. اور وہ یہ ہے, اس کا پہلا یہ ہے ممن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. داعی الی اللہ بنو گے تو تمہاری بات اچھی ہوگی, ورنہ ساری باتیں بیکار اور بےمانی ہیں. ساری عمر باتیں کرتے گزار دو گے, ان میں حسن پیدا نہیں ہوگا. ہاں اگر تم اللہ کی طرف بلانے والے ہو تو تمہارا قول بہت ہی عظیم ہے. بات کرنی ہے تو یہ کرو وہ عامل صالحا, مگر خالی اللہ کی طرف نہیں بلانا. نیک اعمال کر کے دکھاؤ, بتاؤ کہ جس کی طرف بلانے آئے ہو اس کے ساتھ تعلق ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو تمہارے اعمال میں پاک تبدیلی ہونی چاہیے, تمہارے اندر کشش ہونی چاہیے, تمہارے اندر روز بروز تبدیلیاں رونما ہوتی رہنی چاہیے, کیونکہ خدا تعالیٰ لامتناہی ہے اور اس سے تعلق والا کبھی ایک مقام پر نہیں رہا کرتا. اس کی زندگی مسلسل ایک سفر ہے جو خدا کی طرف ہے, اور کبھی بھی کسی حالت میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنا سفر مکمل کر لیا. بس یہ مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا, جس کے متعلق بعد میں شہادت دی وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس مضمون کو اپنے درجہ کمال تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا
اور آپ نے ہر اس صفت سے بڑا حصہ پایا ہے جو صفت اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہی ہے، جو صفات اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، جو چیز اچھی ہے اس کے ساتھ بری چیزوں کا دفاع کرو، یعنی جب بھی تمہارے سے برائی سے کوئی پیش آئے اس کے بدلے میں نرمی سے پیش آؤ اور نیکی کی بات کرو۔ تبلیغ میں روزمرہ انسان کو یہ اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے، اور روزمرہ انسان ایسے دشمنوں کی باتیں سنتا ہے جن کو پیار اور محبت سے سچائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، لیکن وہ آگے سے بےہودہ بات کرتے ہیں، سخت کلامی سے پیش آتے ہیں، تمسک سے پیش آتے ہیں، اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پھر وہ جبر و تشدد سے بھی پیش آتے ہیں، قتل کے بھی درپے ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے مد مقابل سے ہر انسان کو جو دعوت اللہ کرنے والا ہے زندگی کے مختلف حصوں میں واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو ادفع باللتی ہی احسن، اس صحیح ہے تو اب ادفع باللتی ہی احسن، احسن بات سے دفاع کرنا ہے، اور یہاں سیئہ کا لفظ نہیں لیکن دوسری آیات کریمہ میں سیئہ کا ذکر ہے، اور جہاں باتیں عمدن چھوڑی گئی ہیں اس سے مضمون میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی تبلیغ کرنے نکلو اچھی بات تلاش کرو، دلائل میں سے بھی بہترین چنو، طرز بھی وہ اختیار کرو جو سب سے اچھی نظر آئے، جس میں کشش پائی جائے، اور جب برائی دیکھو تو اسے حسن کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ صفات اگر تم میں آ جائیں تو پھر تم دشمن کو دوست میں بدلنے کی اہلیت حاصل کر لو۔ اور فرمایا جو مومن صبر کرتے ہیں انہیں ضرور یہ صفات ملتی ہیں اور ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ لیکن خیر سب سے زیادہ شاندار حصہ ان تمام خوبیوں میں سے اگر کسی کو ملا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ذو حظ عظیم تھے۔ بدی کا جواب دوسرے سے دینے میں موضوع کلام کے لیے بہترین انتخاب کرنے کے لحاظ سے آپ سے بہتر کبھی دنیا میں پیدا نہیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح آپ پڑھیں احادیث میں، آپ کی طرز بیان کو دیکھیں، دل آشش کا رکتا ہے۔ 1400 سال کے اوپر گزر گئے کہ وہ باتیں کہی گئی تھی مگر آج بھی زندہ ہے۔ وہ سادہ تھا کلام ایسی عجیب چمک اور ایسی شان رکھتا ہے کہ آنکھوں کو جھجھا دینے والا ہے، ایسا جذب رکھتا ہے کہ دل بے ساختہ اس کی طرف شکیلا چلاتا ہے۔ بس یہ نصیحت ہو رہی ہے کہ جب تم تبلیغ کے میدان میں نکلو صبر کرو، صبر کے بغیر تو گزارا ہونا ہی نہیں، مگر اس سے آگے قدم بڑھاؤ اور اس کی پیروی کرو جسے حضرت علی بتا ہوا تھا، جس کو تبلیغ کی ہر شان پوری اپنے عروج کے ساتھ عطا کی گئی تھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر اگر چلنا ہے تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے شخص سے تبلیغی رابطہ رکھنا ہے، خواہ وہ بظاہر نرم مزاج کا ہو یا سخت مزاج کا ہو، بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو اس تک بھی بات پہنچانی ضروری ہے اور بغیر خوف کے اسے بات پہنچانی ہے۔ یہ بات یاد رکھتے ہوئے بات پہنچانی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے دشمن تک بھی حق بات پہنچاتے تھے اور بے خوف ہو کے پہنچاتے تھے۔ ایک موقع پر ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین میں چوٹی کا معاند مشہور ہے، جب بھی حضور کی دشمنی کی بات کرتے ہیں تو ابو جہل کا نام سب سے پہلے ذہن میں ابھرتا ہے، اور دنیا اسلام میں کسی اور دشمن کا نام معروف ہو یا نہ ہو لیکن مشرق سے غرب مغرب تک اسلامی دنیا میں ایک نام دشمن کا ایسا ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہے، وہ ابو جہل کا نام۔ ایسا شدید معاند، لیکن ایک مرتبہ ایک شخص فریاد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو جہل نے میرا کچھ قرض دینا ہے اور وہ دیتا نہیں. آپ نے حلف الفضول کیا ہوا ہے. آپ نے ایک زمانے میں یہ قسم کھائی تھی کہ جب بھی کسی غریب اور بے کس کی مدد کی ضرورت ہوگی آپ آگے آئیں گے. میں اس حلف الفضول کا حوالہ دیتا ہوں, آئیے میری مدد کریں. ایک لفظ کہے بغیر, ذرا سے تردد کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس سمت روانہ ہوئے جہاں ابو جہل کے متعلق بیان کیا جاتا تھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہوگا, مجلس میں رہا کرتا رہا کہیں. بس آپ اسی انہیں مجالس کی طرف چل پڑے اور جا کر ابو جہل کو سیدھا مخاطب کر کے کہا کہ اے فلاں, یہ صاحب یہ شخص ہے, اس کے تو نے اتنے پیسے دینے ہیں, بہت لمبا عرصہ ہو گیا ٹال مٹول کرتے ہوئے, اب اسے ادا کرو. اور اس نے بغیر اعتراض کے, بغیر تردد, بغیر بہانے کے اسی وقت اس رقم کی ادائیگی کے لیے احکام جاری کیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے تو اس کے ساتھیوں نے اس سے شرمندہ کیا, اس سے ذلیل کیا کہ تم کیسے دشمن ہو, ہمیں تو اس شخص کی مخالفت میں اس طرح ایسے بھڑکاتے ہو کہ آگ لگا دیتے ہو. اور آج وہ آیا ہے اور اس نے اب تم سے ایک بات کی ہے, مجال نہیں تھی تمہاری کہ اس کا انکار کر سکو, اور وہیں تابع فرمان کی طرح اس کی بات پر عمل کر دی. ابو جہل نے کہا تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے. عام حالات ہوتے تو میں وہی سلوک کرتا اس شخص سے جیسے میں ہمیشہ کرتا ہوں, مگر جب یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس شخص کا حق ادا کرو اور میرے دل میں ایک بغاوت کے جذبات اٹھ گئے, اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پیچھے جیسے دو مست اونٹ ہوں اور مجھ پر حملے کے لیے تیار کھڑے ہیں, ان کے منہ سے جھاگے بہ رہے ہیں. اگر میں انکار کرتا تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ اونٹ مجھ پر گر پڑے. یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو تائید کا وعدہ ہے اور اپنے غلاموں کے حق میں جب وہ نشان دکھاتا ہے ان کی ایک مثال ہے. دشمن بھی ایسا جیسا ابو جہل, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا کی خاطر, اپنے ایفائے عہد کی خاطر ہر قسم کے جانی اور جسمانی خطرے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کی طرف چل پڑے تھے. اللہ نے اس کی ایسی قدر فرمائی کہ کشفن ابو جہل کو دو اونٹ دکھائے جو مست اونٹ تھے اور جیسے حملے کے لیے تیار بیٹھے. یہ جو کیفیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کشف اور الہام بھی مختلف نوعیت کے ہوا کرتے ہیں. بعض کشوف مخالفانہ کشوف ہوتے ہیں اور بعض کشوف موافقانہ کشوف ہوتے ہیں. نیک اور بد کی تمیز کشفوں کی اور الہاموں کی کیفیات سے بھی پتہ چلتی ہے. بس ابو جہل کا جو یہ کشف ہے یہ اس کے مخالف کشف تھا, اس کی تائید میں کشف نہیں تھا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں کشف تھا, لیکن دکھایا اس کو گیا. لیکن یہ بات اس وقت ظاہر ہوئی جب خدا کی خاطر ایک بندے نے ہر قسم کی قربانی کا فیصلہ کر لیا اور بظاہر اپنی ہلاکت کے سامان اپنے ہاتھوں سے کیے. ایک دشمن کے منہ میں چلے جانا جیسے شیر کی غار میں انسان داخل ہو جائے, ایسی بات تھی, اور بغیر کسی اور ساتھی کو لیے, بغیر کسی محافظ کو لیے اس کا چل سکتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جلدی کی قدر فرمائی اس لیے آپ کو بچایا. بس یہ ہے وہ حصہ, عظیم حصہ جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خلق میں عطا ہوا ہے, اور آپ کو بھی ہر خلق میں سے کچھ نہ کچھ حضور سے حصہ لینا ہوگا. حضور نے تو ہر خلق میں سے حصہ عظیم لے لیا ہے, لیکن جو حصے چھوڑے ہیں پیچھے وہ بھی اتنے ہیں کہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے تب بھی ختم نہ ہو. اور جو حصے اپنائے ہیں اصل میں تو وہی حصے ہیں جو اپنانے والے ہیں. خود کے عظیم میں سے جو حصے آپ نے اپنائے ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. میں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ جو حصے چھوڑے ہیں وہی مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں تو ختم نہ ہوں گے.
یہ فکرہ ایسا ہے جو اکثر لوگوں کو سنتے ہی سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے کچھ وضاحت کرنی پڑے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ مکارم الاخلاق پر فائز کیے گئے۔ اخلاق کی بہت سی قسمیں ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں، کچھ بہت ہی اعلیٰ درجے کی قسمیں ہیں۔ بس حضرت کے متعلق جب یہ فرمایا کہ حصہ لیا ہے تو شے شبہ پڑ سکتا ہے کہ بعض اخلاق چھوڑ دیے ہیں، بعض دے دیے ہیں۔ اس کی وضاحت ضروری ہے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ سچ میں سے وہ حصہ لیا جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا حصہ تھا اور سب سے زیادہ مشکل تھا اس کا اختیار کرنا۔ حیا میں سے وہ حصہ لیا جو سب سے زیادہ اعلیٰ پائے گا تھا اور جسے اختیار کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا۔ اشار میں سے وہ حصہ لیا جو اس سے پہلے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ صبر میں سے وہ حصہ لیا جس کی کوئی اور مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی۔ تو حضرت عظیم کہہ کر یہ نہیں فرمایا کہ بعض اخلاق میں آپ پیچھے رہ گئے، کچھ اختیار کر لیے اور کچھ چھوڑ دیے۔ حضرت عظیم میں عظیم کا لفظ بتا رہا ہے کہ سب سے بالا، سب سے شاندار اخلاق کو آپ نے اپنا لیا اور جو چھوڑ دیے ہیں وہ عام لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے بھی کافی ہیں۔ وہ ایسے اخلاق ہیں کہ جو عام طور پر دنیا میں کوئی اختیار کرے تو وہی دنیا میں بہت ہی خلیق اور اعلیٰ اخلاق کے انسان کے طور پر شہرت پا جائے۔ بس جب میں نے کہا کہ باقی اخلاق بھی اگر مسلمان اپنا لیں تو الذین صبروا ہوئے تو وہ بھی داخل ہو جائیں، مگر ہمارے سپرد جو کام ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اس لیے ہمیں عام اخلاق سے بڑھ کر وہ حصہ جو محمد رسول اللہ نے اپنے لیے چنا ہے اس میں سے بھی کچھ آپ سے مانگنا چاہیے اور اس میں سے بھی کچھ اپنے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ وہ مضمون ہے جسے اگر آپ اچھی طرح سمجھ جائیں تو آپ کی دعوت اللہ کا کام مشکل ہونے کی بجائے آسان ہو جائے گا، مصیبت بننے کی بجائے ایک راحت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ساری زندگی آپ اس کام میں لگے رہیں، کبھی آپ نہیں تھکیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک اس کام سے نہیں تھکے۔ آپ کو اس تکلیف میں راحت ملے گی جو اس راہ میں آپ اٹھاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف میں راحت ملا کرتی تھی جو آپ اس راہ میں اٹھاتے تھے۔ بس حضرت عظیم کی طرف توجہ کریں، اور کام اتنا بڑا ہے اور اتنا مشکل ہے کہ اس کے بغیر یہ مشکل ہمارے لیے آسان نہیں ہوگی۔ اب تک جو میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی کم ہیں جنہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ اس طرف توجہ کی ہے، اور جماعتوں میں سے بھاری اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو جذبہ تو رکھتے ہیں لیکن نہ ان کو ان کے نظام نے باقاعدہ بچے کی طرح تربیت کرتے ہوئے اپنایا اور ان کو طریقہ سکھایا کہ کیسے تبلیغ کرنی ہے، نہ ان کو ان میں یہ استعداد ہے کہ از خود وہ کر سکیں۔ بس بہت سے امکانی داعین اللہ ایسے ہیں جو بن سکتے تھے لیکن نہیں بن سکے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عمراء کو نصیحت کروں گا۔ انفرادی طور پر نصیحتیں ہیں جو ہر جماعت کے فرد سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو نصیحت سنتے ہیں، نصیحت پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے مربی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان مربیوں کے لیے پھر ایک باقاعدہ نظام کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ نظام کے تابع ایسے مربی ضرورت مندوں تک پہنچیں، ان کی تربیت کریں، ان کو اعلیٰ ادنا سے اعلیٰ مقامات تک پہنچائیں۔ بس دونوں طرف ہمیں باقاعدہ نگرانی کرنی ہوگی۔ کتنے احمدی ہیں جو اثرات خطبات کے اثر سے واقعات داعی اللہ بن گئے ہیں، کتنے ہیں جن کے اندر تمنائیں پیدا ہونی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ کتنی جماعتیں ہیں جہاں تبلیغ کے نتیجے میں نمایاں طور پر کثرت سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کتنی ہیں جہاں شاید تبلیغ ہو رہی ہے لیکن اثر کوئی نہیں ہو رہا۔ اگر آپ تقسیم کرنا شروع کریں جماعتوں کے حالات کو کیٹیگریز کے طور پر، تو آپ کو بہت سے ایسے گروہ ملیں گے
جن کی طرف باقاعدہ نظام جماعت کو توجہ کرنی ہوگی. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ گروزائیں ہو جائیں گے. ان کے اندر ذاتی طور پر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو عمل میں ڈھال سکیں. بس بہت سے کام ہیں جو نظام جماعت کو ادا کرنے ہیں، بہت سے کام ہیں جو ہیں انفرادی، لیکن امیر جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر رکھے کہ کتنے افراد ان انفرادی پروگراموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر وہ ایک دفعہ کہہ کر غافل ہو جاتا ہے تو اس نے اپنی عمارت کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے بھی صبر کا مضمون ہے. اور نصیحت کرنے والے کو سب سے زیادہ صبر میں سے حصہ لینا چاہیے. یہ مضمون بھی میں نے اسی آیت کریمہ سے سیکھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ فرمایا کہ وہ حظ عظیم رکھنے والا انسان ہے، تو پہلے صابرین کا ذکر کر دیا تھا. اس میں ایک بہت گہرا راز ہے، وہ یہ کہ یہ صابر بنانے والا جس نے اپنے ساتھیوں کو ایسا صابر بنا دیا کہ خدا بڑے پیار سے ان کا ذکر کر رہا ہے، اندازہ کرو کہ وہ خود کتنے بڑے صبر والا ہوگا. اور واقعہ یہ ہے کہ جو خود صبر والا ہو وہی دوسرے کو صابر بنا سکتا ہے، اور جس میں آپ صبر نہ ہو کسی کو صبر نہیں، کسی کی ترغیب بھی نہیں کر سکتا. تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا اندازہ کرو کتنا بڑا حصہ پایا ہوگا کہ الذین آمنوا، جتنے ایمان والے تم صابر دیکھ رہے ہو، یہ محمد مصطفیٰ کی کوششوں کا پالا ہے. انہیں کے اخلاق کی خیرات ہیں کہ یہ اتنے صبر کرنے والے پیدا ہوئے ہیں. تو تم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے صبر کی خیرات حاصل کرو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں عظیم تبدیلیاں پیدا کرنے کی طاقت عطا ہوگی، اور تم واقعتاً وہ کام کر دکھاؤ گے جو بظاہر ناممکن دکھائی دیتے ہیں. بس فرانس ہو یا جرمنی ہو یا ہالینڈ ہو یا دنیا کے کوئی اور ملک، ہر ملک محمد مصطفیٰ کا ملک ہے، کیونکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. ہر ملک کی جماعت کا اولین فرض ہے کہ اپنے ملک کے باشندوں کو، جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک کا نمک کھاتے ہیں، جس ملک کا پانی پیتے ہیں، اس کے باشندوں کی طرف بھرپور توجہ کریں اور ان میں سے لیڈر سے خاص لوگ چنیں، خواہ وہ دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے ہوں. اگر وہ ہمت اور صبر اور اخلاق محمدی کے ساتھ ان کو تبدیل کریں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انہی دشمنوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جان نشاور کرنے والے دوست پیدا ہو جائیں گے. خدا کرے کہ فرانس کی جماعت کو فرانس میں اور دیگر ملکوں کی جماعتوں کو دیگر ملکوں میں یہ روحانی انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر. ہمارے جمعہ کے